نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 سے آج کا سبق اصلاً شروع ہونا ہے۔ ہم نے کل سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 185 تک پڑھا تھا، جس میں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کرنا شروع کیا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 164 سے۔ مسلمانوں سے خطاب کرنا شروع کیا یعنی سورہ مبارکہ کا آدھا حصہ بنی اسرائیل سے خطاب کر رہا، اور اس کے بعد اس کا اگلا حصہ مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے۔ مسلمانوں سے خطاب میں اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں کرنے کے بعد جو ان کو قانون دیا، جو ان کو شریعت کے احکام دیے، ان میں سب سے پہلے جان یعنی قتل کے جرم کے نتیجے میں جو ہدایات تھیں وہ دی گئیں، پھر مال کے سلسلے میں ہدایات دی گئیں، ایک انسان اگر اس دنیا کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اسے کیا وصیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام بیان کیے، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب انسان پرہیزگار بنے گا تو وہ اللہ کی شریعت اور اس کے احکام کا پابند بن سکے گا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشوت کی کنڈمنیشن کو بیان کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب روزہ رکھنے کے بعد اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرتا ہے تو اس پرہیزگاری کے نتیجے میں اس کو جو اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی چاہیے اس کا اطلاق تمام زندگی کے گوشوں میں ہونا چاہیے، اور پھر یہ نہ ہو کہ انسان مالی معاملات میں، لین دین میں، کام کرانے میں وہ زیادتی، ناجائز طریقوں کو اختیار کرے۔ یہ سب بیان ہو گیا، جس کے بعد اب آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ اب چونکہ ایک اجتماعیت بن گئے ہیں، اور اس اجتماعیت کا یعنی اس گروپ کا، اس کلیکٹیوٹی کا مقصد یہ تھا کہ اب وہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ اللہ کی اسکیم کے مطابق جو اس کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو اللہ نے حیثیت دی تھی، وہ اس کی حیثیت کے مطابق اب وہاں جائیں اور وہاں جا کے حج کریں، عمرہ کریں، اور یوں دین کے پیغام کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے اس کو مرکز بنائیں۔ اس میں جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ اس گھر پر قابض تھے مشرکین قریش کے لوگ۔ چنانچہ جب اللہ نے مسلمانوں کو حج کرنے کا حکم دیا اور حج سے متعلق بہت سے احکام دیے جو سورہ مبارکہ میں موجود ہیں، یہ احکام حج نہیں بیان کر رہے، حج تو چلا آ رہا تھا، حج کے تمام مناسک نون تھے، لیکن اللہ نے اس میں جو بعض غلطیاں ہو گئی تھیں ان کو واضح کیا، اور یہ بات بیان کی کہ اب اس کے راستے میں جو تمہارے لیے مشرک رکاوٹ بن گئے ہیں، اگر تم وہاں جا کے محسوس کرو کہ تمہیں روکا جا رہا ہے تو پھر تمہیں ان سے لڑنا ہوگا، اور یہ لڑائی پھر جاری رہے گی۔ یعنی یہ لوگ کہ جو اب اللہ کے گھر کے متولی بن گئے ہیں، اس کے کسٹوڈینز بن گئے ہیں، یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ یہ اب وہاں رہیں۔ چنانچہ ہم تم کو کہتے ہیں کہ تم حج عمرہ کرنے جاؤ، اور اس حج اور عمرے کے کرنے کے عمل میں اگر کوئی رکاوٹ کھڑی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں کہ تم، اگر وہ لڑتے ہیں تم سے تو تم بھی ان سے لڑو۔ اس معاملے میں لوگوں کے اندر کچھ تردد تھا،
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کیا اور یہ بات واضح فرمائی کہ دیکھو اگر وہ تم سے لڑائی میں پہل کرتے ہیں تو پھر تم کو ان سے لڑنے میں کوئی اپنے اندر رکاوٹ الجھن محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد آگے چل کے یہ بات ظاہر ہے آپ اس کے نتیجے میں واضح ہوئی کہ جب لڑائی ہوگی تو اس کے بعد یہ بھی ہوگا کہ لوگ دنیا سے رخصت ہوں گے، شہید ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے جو یتیم ہوں گے، ان کے بچوں کے مال کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام معاملات کو بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہوگا تو تمہیں ان کی اصلاح کرنی ہوگی۔ یہ آیت نمبر 220 میں فرمایا، اور یہ بتایا کہ اگر تم ان کے مال کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ان کے مال کو اپنے مال میں ملا لو اور کوئی بزنس کرو اچھی نیت کے ساتھ، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم ان کے مال کو ہڑپ کرنے کے مجرم قرار دیے جاؤ گے، بشرطے کہ تم نے اس کو صحیح نیت سے ان کے مال میں اضافہ کرنے کے لیے، بزنس کے ذریعے سے، ان کو خرچ کرنے کے ذریعے سے، تم بہتری کے لیے تم یہ کر رہے ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں کہ جو خیانت کرنے والے ہیں، اور وہ جانتا ہے کہ کون نیک نیت لوگ ہیں۔ جب یہ بات بیان ہو گئی تو اس کے بعد پھر یہ بھی سوال پیدا ہوا کہ اگر یتیم بچے ہیں کہ جن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بعض لوگوں پر عائد کی گئی ہے، تو ان کی دیکھ بھال کو ٹھیک طرح سے ممکن بنانے کے لیے ایک امکان یہ بھی تھا کہ ان کی ماؤں سے نکاح کر لیا جائے۔ یہ جو ہمارے ہاں دوسرا نکاح کرنے کے لیے قرآن مجید میں بات بیان ہوئی ہے، وہ اسی خاص کانٹیکسٹ میں بیان ہوئی ہے کہ اگر کبھی اس طرح کی ضرورت پیش آ جائے کہ بچے یتیم ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے اور اس میں مشقت پیش آ رہی ہے، تو یہ ایک آپشن بھی ہے۔ لیکن یہ فرمایا کہ یہ نکاح بھی کبھی کسی مشرکہ عورت سے نہیں ہوگا۔ ایک غلام، ایک لونڈی جو مومنہ ہے، وہ کہیں بہتر ہے اس مشرکہ سے کہ جو آزاد ہے اور کھاتی پیتی ہے، اگرچہ کہ تمہیں وہ کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے۔ اسی طرح سے تم کبھی اپنی عورتوں کا نکاح مشرکوں سے مت کراؤ۔ یہ جان لو کہ ایک غلام مومن زیادہ بہتر ہے ایک مشرک سے، اگرچہ کہ تمہیں وہ کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تم کو پکارتا ہے جنت اور مغفرت کی جانب اپنے اذن سے، اپنی مرضی سے، اور وہ واضح کرتا ہے، کلیریفائی کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک طویل بیان شروع ہوا ہے طلاق سے متعلق۔ ظاہر ہے کہ جب نکاح کا ذکر آ گیا تو نکاح کے ساتھ پھر طلاق کا بیان بھی اس کا ایک نیچرل کانسیکوینس ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ طلاق جو دی جائے گی، اس طلاق میں جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے اس میں ایک اہم فیکٹر یہ ہے کہ خواتین کو طلاق دی جائے گی کہ جب وہ اپنی پاکیزگی کی حالت میں ہوں گی، اور طلاق دے کر جو عدت کی مدت ہے اس کا شمار ہوگا ان کے حیض کے انعقاد کے نتیجے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی پھر اسی ضمن میں ڈسکرائب کیا کہ یہ معاملات کیا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان اگر کوئی قسم کھا لے بے سوچے سمجھے تو اس پر اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ مواخذہ تو اس بات پر ہوگا، جواب دے تو انسان ان باتوں پر، قسموں پر ہوتا ہے کہ جو وہ دل کی گہرائی سے سوچ سمجھ کر کوئی ایسا فیصلہ کرتا ہے یا قسم کھاتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کے ہاں اعلان ہوتا ہے۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد یہ ظاہر ہے کہ طلاق سے متعلق ایک اہم بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی ایک مردوں کی جانب سے ایک زیادتی کا ذکر کیا جس کو ایلا کہتے تھے، یعنی ایک مرد اپنی بیوی کو نہ طلاق دیتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ صحیح تعلق رکھتا تھا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو لوگ اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں ان کو 4 مہینوں کی مہلت ہے، اس کے بعد یا تو وہ ان سے رجوع کر لیں گے یا پھر وہ طلاق دیں گے، اور اگر وہ طلاق دیں گے تو پھر اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ بتایا کہ وہ عورتیں کہ جن کو طلاق دی جائے گی وہ انتظار کریں گی، یعنی ان کی عدت کا پیریڈ ہوگا ان کے 3 قروء، 3 مینسز، جس دوران میں انہیں اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے رحموں میں، اگر وہ اللہ کو اور آخرت کو ماننے والیاں ہیں۔ اور ان کے شوہروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے دوران اپنی بیویوں سے رجوع کر لیں اگر وہ اصلاح اور بہتری محسوس کرتے ہیں۔ عورتوں کو بھی اپنے شوہروں کے اوپر بہت سے حقوق حاصل ہیں معروف کے مطابق، لیکن مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے، یعنی وہ طلاق دے سکتے ہیں اور طلاق کا فیصلہ کر کے اس کو بیان کر سکتے ہیں، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اس طرح کے فیصلوں میں کیا حکمتیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے بیان فرمایا کہ یہ جو طلاق ہے، یعنی جس میں انسان، ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور پھر عدت کے دوران وہ رجوع کر لیتا ہے، پھر اگر دوبارہ طلاق دیتا ہے اور پھر دوبارہ رجوع کر لیتا ہے، اس طرح کی طلاق ایک مرد 2 مرتبہ دے سکتا ہے۔ یعنی وہ نکاح کرے گا اور نکاح کے دوران اس کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ طلاق دے اور عدت کے دوران ہی وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے، اور پھر کبھی کسی اور موقع پر طلاق دے اور پھر اس کے بعد عدت کے دوران وہ رجوع کر لے۔ یہ امکان اس کے پاس، آپ کہیے یہ فیسلٹی اس کے پاس، اس کے ایک نکاح میں صرف 2 مرتبہ موجود ہے۔ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان بیویوں سے جو کچھ تم نے ان کو دیا کچھ بھی واپس لو اگر تم ان کو طلاق دیتے ہو۔ اگر تمہیں اس بات کا خدشہ ہے کہ تمہارا شوہر چھوڑے گا نہیں اپنی بیوی کو، اور اس طرح سے وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں کہ بیوی بعض ان تحفوں کو اس کو واپس کر دے کہ جو اس نے شادی کے دوران اس کو دیے۔ مہر کے واپس کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ اصل میں بعض تحفے تحائف جو انسان اچھے حالات میں دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر کوئی شوہر اتنا گر گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو باوجود اس کے کہ وہ خوش نہیں ہے اور وہ اس کو چھوڑنا چاہتی ہے، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ریلکٹنٹلی بادل ناخواستہ اس بات کی اجازت دے دی کہ بیوی اگر بعض ان چیزوں کو کہ جو اس کے شوہر نے اس کو دی ہیں وہ اسے واپس کر دے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ اسے چھوڑ دے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھے گا وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ پھر اگر کوئی طلاق دے تو جائز نہیں ہو سکتی وہ اس کے لیے یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کر لے۔ پھر اگر وہ کہ جس سے وہ نکاح کرے اسے وہ طلاق دے دے تو پھر وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اگر یہ دونوں محسوس کریں کہ یہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ وہ بیان ہے کہ جس کو انفارچونیٹلی لوگوں نے اس طرح سے بعض اوقات انٹرپریٹ کیا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد تیسری مرتبہ طلاق دے، کہ جو طلاق میں ابھی آپ کو بتا چکا، ایک وقت میں انسان دیتا ہے، بیوی عدت کے دوران اس کے گھر میں رہتی ہے، شوہر اس سے رجوع کر لیتا ہے، تو اس کو جو طلاق دینے کے اللہ نے 2 مرتبہ اختیارات دیے تھے، ایک مرتبہ کا اختیار استعمال ہو گیا۔ یہ اختیار اب وہ دوسری مرتبہ بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بعد تیسری مرتبہ اگر وہ طلاق دے گا تو اس کی بیوی اس کو واپس نہیں ملے گی، سوائے اس کے کہ وہ کہیں اور نکاح کرے اور وہ اس کو طلاق دے۔ وہ نکاح ایک جینون نکاح ہونا چاہیے، نہ کہ دھوکے کا نکاح، پری پلانڈ نکاح کہ جس میں طلاق دینی پلان کا حصہ ہے، جس کو حلالہ کہتے ہیں۔ اس کا کوئی تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے۔ یہ بات ایک بالکل لوگوں نے اپنی طرف سے ایک ہیلا بنایا ہے
جس کو کہ ہمارے دین کے نام پر لوگ پیش کرتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی بدنامی کی چیز ہے کہ جس کو ہر حال میں کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ بڑی واضح اور صاف بات ہے کہ 2 مرتبہ طلاق دے کر واپس لینا، ایک مرتبہ لینا اور پھر دوسری مرتبہ لینا، یہ بس آخری حد ہے۔ اللہ تعالیٰ بیویوں کے بارے میں یہ نہیں چاہتے کہ ایک انسان ان کو تماشا بنا لے اور ہر دوسرے تیسرے دن ان کو طلاق دے اور پھر رجوع کرے اور پھر طلاق دے اور پھر رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کے بعد تیسری مرتبہ اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، وہ ان کو واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب ان کو تم طلاق دے دو اور وہ آزاد ہو جائیں، وہ جس کو چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں نکاح کریں، ان کو اس بات سے بالکل مجبور نہ کرو کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں نکاح کریں۔ جو ان کو زبردستی کرے گا وہ ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ اور یاد کرو اس نعمت کو کہ جو اللہ نے تم پر کی، اور جو کتاب اور حکمت کی باتیں اس نے تمہیں بتائیں جن سے تم کو وہ نصیحت کرتا ہے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ اب قانون ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور واضح فرمایا کہ اس قانون کے مطابق لوگ اپنی زندگی گزاریں گے، ازدواجی زندگی، اور اس میں کہیں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو چھوڑنے کا فیصلہ کرے تو اللہ کے بتائے ہوئے اس قانون کے مطابق وہ طلاق دے گا، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 243 سے 252 تک اللہ تعالیٰ نے 243 to 252 اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کچھ واقعات کے حوالے سے یہ بتایا کہ ان کے ہاں بھی ایسا ہوا تھا کہ اللہ نے ان کو جہاد کرنے کا حکم دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس حکم کو سن کر گریز کیا، وہ ریلکٹنٹ تھے، اللہ کے حکم کو اختیار کرنے، فالو کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر موقع فراہم کیا۔ ایک موقع پر اللہ نے ان کے لیے بادشاہ طالوت مقرر کیا کہ جو ان کی اپنی فرمائش کے مطابق ان کو حاصل ہوا۔ اس کی اپوائنٹمنٹ پر بھی انہوں نے بہت اعتراضات کیے، لیکن بالآخر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل جو کہ اس زمانے کے مسلمان تھے، اللہ کے ماننے والے، اللہ کے پیغام کے ماننے والے، انہوں نے پھر اپنے دشمن جالوت سے جہاد کیا، اور اس جہاد میں بالآخر اللہ کی طرف سے طالوت اور ان کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی، اور جالوت مارا گیا اور ان کا لشکر سارے کا سارا وہ شکست سے دوچار ہوا۔ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرمائی کہ یہ جو آیات ہیں، یہ جو ہم نے بنی اسرائیل کے جہاد کے واقعات بیان کیے، یہ اللہ کی وہ آیات ہیں کہ جن کو ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً اے پیغمبر آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو واقعات ہم سنا رہے ہیں، یہ واقعات اگرچہ کہ بائبل میں بھی ہیں، لیکن بائبل کے بیان میں اور قرآن کے بیان میں بہت سے مشترک کامن فیچرز کے باوجود بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں ڈفرینسز ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کا یہ بیان بالکل سچا، ٹھیک، عین حقیقت کے مطابق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو سنانے والے اللہ کے پیغمبر ہیں، چنانچہ آپ یقیناً اللہ کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اگلی آیت مبارکہ میں کہ جو آیت نمبر 253 ہے، اور اس لحاظ سے ایک پرومیننٹ آیت ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ رائج ہے، ہمارے ہاں جو ایک سسٹم پاپولر ہو گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سپاروں میں تقسیم کر دیا ہے۔ قرآن مجید سپاروں میں تقسیم نہیں تھا، یہ بات کہ انسانوں نے زیادتی کی ہے۔ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہمیں ملا ہے 114 صورتوں میں بس۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر اس کے اندر کچھ چینجز کی، اور اس کا مقصد یہ تھا
کہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ کچھ پڑھ لیں، اس کو انہوں نے بالکل میکینیکلی ایک میتھمیٹیکل پریسیشن کے ساتھ انہوں نے 30 ایکول پارٹس میں ڈیوائڈ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا کوئی خیال ہی نہیں کیا گیا کہ اس قرآن کے مضامین، اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے اس کی کیا حیثیت رہ گئی۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی آیت سورہ نمبر 14 ہے، سورہ ہجر، اس کی ایک آیت ہے صرف کہ جو 13ویں پارے میں ہے، اور 14ویں پارے میں 14 پارے میں بقیہ ساری سورہ ہے۔ سو اس میں جس کو کہتے ہیں نا، اس کی معنویت، اس کی میننگز، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کی سینس، اس کو کمپرومائز کر لیا گیا۔ یہاں جو میں جس آیت کو بیان کر رہا ہوں، صرف میں اس مضمون کو پیدا کرنے کے لیے میں نے کہا کہ یہ تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے، لیکن یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سورہ وہی چل رہی، سورہ بقرہ۔ یہی تو ایک مشکل ہے کہ وہ پاروں کی تقسیم نے ہمیں صورتوں کے بارے میں کنفیوز کر دیا۔ سو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بنی اسرائیل اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ پیغمبر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود کیوں نہیں مانتے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جو رسول ہم نے بھیجے ان سے پہلے، ہم نے ان میں سے بعضوں پر بعض پہلوؤں سے، بعض فیچرز میں سپیریورٹی دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ان میں ہر رسول کو کسی نہ کسی اینگل سے، کسی نہ کسی پہلو سے دوسرے رسولوں پر کوئی سپیریورٹی حاصل تھی، فضیلت حاصل تھی۔ فرمایا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے کلام کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے بات کی۔ اور وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو بڑی واضح روشن نشانیاں دیں، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس سے، یعنی وہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے یہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس بالکل واضح نشانیاں آ گئیں، مگر انہوں نے اختلاف کیا۔ تو ان میں وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لائے، اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں کہ جو وضاحت طلب ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے معاملے میں جو اس بات کا اہتمام کیا کہ ان میں ہر ایک میں بعض پہلوؤں سے کوئی سپیریورٹی کا فیچر تھا، اس کے نتیجے میں ان کے ماننے والوں نے اس فضیلت، سپیریورٹی کے پہلو کی وجہ سے ان کے بارے میں ایگزیجریشن کرنا شروع کر دیا، اور وہ ایگزیجریشن اتنا زیادہ ہوا کہ اس کے بعد میں آنے والوں کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا، یہی معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ اللہ سے ڈائریکٹلی کلام کر کے آئے ہیں تو اس کے بعد کوئی اور کون ہو سکتا ہے کہ جس کی یہ حیثیت ہو کہ ہم ان کو مانیں۔ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا کہ وہ تو بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کو تو اللہ نے اتنے غیر معمولی معجزات دیے کہ وہ ایک پرندے کو ہاتھ سے بناتے تھے، اس کا ہیولہ اور پھونک مارتے تھے اور وہ اڑنے لگتا تھا، اور وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے، فضل سے زندہ کر دیتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم کسی اور کو کیوں مانیں؟ تو یہ وجہ بنی لوگوں کی کہ وہ اتنے زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ ہو جاتے ہیں کسی ایک پیغمبر، کسی ایک رسول کے ساتھ، کہ اس کے بعد ان کے لیے اگلوں کو ماننا ممکن نہیں رہتا۔ یہ جنرلی اسپیکنگ ریلیجس معاملات میں لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے۔ لوگ کسی ایک فرد سے، کسی ایک اسکالر سے، کسی ایک پریزنٹیشن کرنے والے انسان سے اتنے زیادہ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ صحیح بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، وہ بس اندھا دھند ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات واضح فرمائی کہ یہ معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا، حالانکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ اللہ کے پیغمبر، آخری پیغمبر ہیں، اور یہ جو کلام پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کی باتیں ہیں، اور وہ کنفرم کر رہی ہیں پچھلی باتوں کو، اور ان میں ایسی ایڈیشنز کر رہی ہیں کہ جو ایڈیشنز معلوم ہوتا ہے کہ بالکل صحیح ہیں، ان میں کوئی شبہ نہیں، مگر
وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اپنے اس تعصب کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم ان کو چھوڑو اور تم اللہ کے اس راستے کو اختیار کرو کہ جو ہمارے پیغمبر نے تمہارے سامنے پیش کر دیا ہے، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایڈریس کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ اور یہ جان بوجھ کر انکار کرنے والے یہی ہیں وہ ظالم کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو مشہور ترین آیت ہے، آیت الکرسی، وہ آئی جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کے ساتھ جو تم معاملہ کر رہے ہو تو جان لو کہ اللہ کون ہے۔ اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، زندہ سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ لاحق ہوتی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور میں کسی کی سفارش کرے؟ لوگوں کے آگے اور پیچھے کی ہر چیز سے واقف ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو بھی اپنی گرفت میں نہیں لے سکتے۔ اس کی بادشاہی وسع کرسی السماوات والارض، اس کی بادشاہی زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ کرسی اصل میں استعارہ ہے، میٹافر ہے اس کی بادشاہت کا، اس کے رین کا، اس کی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کا۔ اس کی بادشاہی زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے اور ان کی حفاظت اس پر ذرا بھی گرا نہیں ہوتی، اسے ذرا بھی تھکان نہیں ہوتی، اور وہ بلند ہے اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات 256 to 260 میں یہ وعدے کیا ہے کہ یہ دنیا میں انسان کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہیں کہ جو ہدایت پا لیتے ہیں اور بعض لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دین کے معاملے میں اللہ نے کوئی جبر نہیں کیا، کوئی زبردستی نہیں کی۔ یہ بات تو اس نے پہلے بھی بیان کی، اللہ چاہتا تو سب کو وہ زبردستی ایک ہی دین پر قائم کرتا، لیکن اس نے اس میں زبردستی نہیں کی ہے۔ چنانچہ اب حقیقت گمراہی سے بالکل الگ ہو گئی ہے، حق گمراہی سے بالکل الگ ہو کے قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ جس نے شیطان کا انکار کیا اور اللہ کو مانا تو اس نے تو ایک مضبوط رسی پکڑ لی، لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں کیا کہ لوگوں کو زبردستی اپنے دین پر مجبور کر دیا، بلکہ اس نے لوگوں کو آزادی دی۔ اس آزادی کے ساتھ اس نے اپنا دین پیش کیا، وہ دین ہے کہ جو بالکل واضح ہے۔ اب اگر کوئی اس کو پکڑ لیتا ہے، مضبوطی سے تھام لیتا ہے، تو اس نے گویا کہ اپنے لیے وہ ارینجمنٹ کر دیا کہ جس میں اس نے ایک مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی نہیں ٹوٹے گی، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے۔ یعنی جو کچھ تمہارا ایٹیچیوڈ ہے، جو کام تم کرتے ہو، جس طرح سے تم دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہو، جو تم اس کے لیے اس کے سامنے دعائیں کرتے ہو، ہر چیز سے وہ واقف ہے، اس کو سن رہا ہے۔ اللہ دوست بن جاتا ہے، مددگار بن جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان اور کفر، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی پالیسی کیا ہے۔ اس کی پالیسی یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے۔ اس دنیا میں اس نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کو عقل دی، ان کو شعور دیا۔ اس دنیا میں اس نے اپنی نشانیاں پھیلا دیں، اپنی طرف سے اس نے پیغامات بھیج دیے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مددگار بن جاتا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو صحیح بات جاننا چاہتے ہیں۔ وہ نکالتا ہے ان کو گمراہی کے اندھیروں سے اور لے جاتا ہے ان کو ہدایت کی روشنی کی طرف۔ یعنی وہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے، ان کی زندگی میں ایسے واقعات رونما کرتا ہے کہ جس سے ان کے اطمینان اعتماد میں اضافہ ہو۔
رہے وہ لوگ کہ جو انکار پر اڑے رہتے ہیں، جو ماننا نہیں چاہتے، ان کے دوست ساتھی بن جاتے ہیں شیاطین، وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کل کا کل اختیار انسان کا اپنا ہے۔ اللہ اس میں لوگوں کی مدد کرتا ہے اگر وہ صحیح رویہ اختیار کرنا چاہیں، اور جو نہیں کرنا چاہتے ان کو وہ حوالے کر دیتا ہے پھر ان شیاطین کے، کہ جو پھر ان کو اس سے آگے کی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے پھر کچھ مثالوں سے بیان کیا۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف کہ جس نے ابراہیم سے بحث کی اس کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اس کو بادشاہت ملی تھی۔ ایک طاقتور بادشاہ نمرود تھا، اس نے اپنی ایروگنس میں ابراہیم علیہ السلام سے خواہ بحث کرنی شروع کی، اور یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا اس کو ابراہیم نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں، یعنی میں جس کو چاہے موت کے کٹہرے سے جہاں اس کو سزا ملنے والی ہے اس کو نجات دے دوں، اور میں جس کو چاہوں معصوم انسان کو موت دے دوں۔ ابراہیم نے کہا کہ تو پھر ایسا ہے کہ اللہ تو سورج کو لے آتا ہے مشرق سے، تو تم یوں کرو کہ اس کو مغرب سے لے آؤ۔ تو اس کے نتیجے میں جو وہ شخص تھا وہ بالکل ہی حیران پریشان رہ گیا، یعنی اس کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو کہ جو ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ میں بات پہلے بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق ظلم کرنے والا شخص وہ ہوتا ہے جو اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، غلط رویہ اختیار کرتا ہے، جان بوجھ کر وہ غلط بات کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، صحیح بات کا وہ انکار کرتا ہے، اور وہ اپنی فطرت کو بگاڑتا ہے، اپنے مستقبل کو وہ تاریک کرتا ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہے ہیں دو اور ان لوگوں کی کہ جو ایمان لانا چاہتے تھے، اور اللہ نے ان کو پھر اندھیروں سے نکالا، کنفیوژن سے نکالا، اور جو ان کے اندر بات جاننے کا ایک جذبہ پیدا ہوا اس کو سپورٹ کیا۔ فرمایا یا پھر مثال ہے ان کی اس شخص کی کہ جو گزرا ایک بستی سے جو کہ اوندھی پڑی ہوئی تھی، یعنی وہ بستی بالکل پلٹ دی گئی تھی، تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ کیسے اللہ اس کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ تو اللہ نے اس کو موت دی 100 برس کے لیے، پھر اس کو دوبارہ اٹھایا اور پوچھا کہ تم کتنا رہے؟ اس نے کہا کہ شاید میں رہا ہوں گا 1 دن یا 1 سے زیادہ۔ اس نے کہا نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم رہے 100 برس۔ تو تم دیکھو اپنے کھانے کو اور اپنے مشروب کو، وہ بالکل ویسا ہی فریش ہے، بالکل نہیں سڑا، اور دیکھو تم اپنے گدھے کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اس کو دوبارہ موت سے اٹھایا، اور اس کے ہڈیوں کے اوپر گوشت پہنایا، اور اس کو بالکل ٹھیک دوبارہ اس کی اپنی اصل شکل پہ استوار کر دیا۔ جب اس پر یہ واضح ہو گیا تو اس نے کہا کہ اب میں نے جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے ایک اور مثال دی کہ ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں رکھتا تو ہوں، مگر میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ تم لو 4 پرندے اور تم ان کو اپنے سے ہلا لو، پھر تم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چاروں طرف پہاڑوں پر تم ان کو بکھیر دو، پھر ان کو اپنی طرف بلاؤ تو تمہاری طرف دوڑے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بات جو پتہ نہیں مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ ان لوگوں کو کہ جو ایمان لانا چاہیں گے، ان کے ایمان لانے کے صحیح جذبے کے نتیجے میں وہ ان کو سپورٹ کرے گا، ان کو نشانیاں دکھائے گا، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا۔ اور جو لوگ ایروگنٹ ہو کے یا اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کے وہ بات کو ماننا نہیں چاہیں گے، تو وہ پھر گمراہی کے اندھیروں میں جائیں گے، فضول قسم کے سوالات کریں گے، اپنے آپ کو خراب کریں گے، دوسروں کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ خدا تعالیٰ نے کیا ہے انسان کو آزادی دے کر۔ انسان اپنی آزادی کو یا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا ہے۔ یہ مضمون آ گیا تھا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بات بیان فرما رہے تھے اس میں
یہ سوال پیدا ہو گیا تھا کہ آخر کیا مسئلہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جاننے کے باوجود ایمان نہیں لا رہے، صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا. اب چونکہ بات شروع ہو گئی تھی جہاد کی، اور جہاد میں اصل میں انسان کو اس زمانے میں جب اللہ کے راستے میں لڑنے کی ضرورت پیش آتی تو نہ صرف یہ کہ وہ خود سے اپنی جان کے ساتھ اپنے وقت اور اپنے تمام تر دوسری ترجیحات کو سیکریفائز کر کے نکلتا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنا مال بھی خرچ کرنا ہوتا، اس کو انفاق بھی کرنا ہوتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد انفاق کے مضمون کو بیان کیا اور فرمایا کہ مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، وہ ایسی ہے کہ ایک دانہ ہے جس کو بویا گیا، جس میں سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں سے پھر 100 دانے نکلے. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم ایک دانہ، ایک پائی، 1 روپیہ خرچ کرو گے، اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے محفوظ کرے گا اور بڑھائے چڑھائے گا جیسے دانے سے بالیاں نکلتی ہیں اور بالیوں سے پھر مزید دانے نکلتے ہیں. اللہ ہے کہ جو اضافہ کرتا ہے جن کے لیے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے وسعت کی، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، پھر اس کے پیچھے وہ جن پر خرچ کرتے ہیں نہ ان پر احسان جتلاتے ہیں، نہ ان کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا مستقبل کا، اور نہ ہی ماضی کے بارے میں وہ غمگین ہوں گے، یعنی وہ جنت میں جائیں گے. یہ بتایا گیا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں جو چیز اس خرچ کو ضائع کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس کو جتلاتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، یا اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور وہ جنت میں اللہ کے ہاں نعمتیں پائیں گے. فرمایا کہ بھلی بات اور درگزر کرنا زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے اذیت ہو. آپ کسی کو ہیلپ تو کر رہے ہیں، ذلیل بھی کر رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ نرم بات کریں اور اس کو معاف کریں. اور اللہ بے نیاز ہے، اس کو آپ کے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور وہ برداشت کرنے والا ہے. ایمان والو، نہ باطل کرو، ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کے اس شخص کی مانند کہ جو خرچ کرتا ہے اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ آخرت پر ایمان لاتا ہے. یعنی جو احسان جتلاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ کوئی ریاکاری کر رہا ہے، شو آف کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں. یعنی اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا تو آدمی کی پریکٹیکل زندگی میں جو اس کے رویے ہیں، ایٹیچیوڈز ہیں، اس سے واضح ہوگا. ایک آدمی اگر مال خرچ کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو وہ نہ اللہ کو مان رہا ہے نہ آخرت کو مان رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کہ کسی چٹان پر کوئی مٹی ہو، پھر اس کے اوپر پانی آ کر برسے اور وہ اس کو بالکل صاف کر کے لے جائے، اس پر کوئی قدرت حاصل نہ ہو جو کچھ بھی اس نے اس پر انویسٹ کیا. یعنی بڑی زمین تھی، زرخیز زمین تھی، لیکن ہوا کیا کہ اس نے اس میں دانہ بویا، مگر تیز بارش آئی اور ساری مٹی کو اڑا کے لے گئی. اللہ ہے کہ جو ہدایت دیتا ہے، اللہ ہے کہ جو ہدایت نہیں دیتا ان لوگوں کو کہ جو جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں. مثال ان لوگوں کی کہ جو خرچ کرتے ہیں مال اپنا، پانی لا دیں گے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے. ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی باغ ہو جو اونچے مقام پر ہو، اس پر آ پڑے بارش تو اس کو اس کا پھل ملے، اس کی فصل ملے دگنی. پھر اگر اس پر نہ آئے بارش تو ذرا پھوار بھی کافی ہو. اور اللہ جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح واقف ہے. کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے ایک ایسا باغ ہو کہ جو کھجوروں کا ہو اور انگوروں کا ہو، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، ان میں ہر طرح کے پھل ہوں، مگر اس پر آ جائے بڑھاپا اور اس کی ہو اولاد جو بہت کمزور ہو، چھوٹی ہو، پھر اس کے اوپر ایسی تیز ہوا آئے کہ جس کے اندر گرمی ہو اور وہ سب کو راکھ کر کے چلی جائے.
اسی طرح سے اللہ واضح کرتا ہے ان لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کہ جو غور و فکر کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو مال تو خرچ کرتے ہیں بظاہر اللہ کے راستے میں، لیکن اس کے بارے میں صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ جس دن ان کو اس خرچ کیے ہوئے مال کی شدید ضرورت ہوگی اللہ کے ہاں، تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ وہ مال ان کی نگاہوں کے سامنے ضائع ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے خرچ تو کیا مگر خرچ ٹھیک نیت سے نہیں کیا۔ یہ مثال ہے اس شخص کی کہ جس نے اپنے لہلہاتے باغ کو دیکھا کہ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے بالکل راکھ ہو گیا ہے، جبکہ اس کی اولاد ہے کہ جو بالکل ناتواں ہے اور اس کو شدید ضرورت ہے اس مال کی۔ ایمان والو، خرچ کرو اپنے پاکیزہ مال کو جو تم نے کمایا، اور اس میں سے بھی کہ جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین میں سے، اور نہ تم ملاؤ برے مال کو اچھے مال کے ساتھ، اور لوگوں کو دو برا مال وہ کہ جو تم خود کبھی اپنے لیے نہ لو، اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے، بہت تعریف کیا گیا ہے۔ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر اور مفلسی، اور تمہیں حکم دیتا ہے فحش کاموں کے لیے، یعنی شیطان تمہیں بڑھاتا ہے، دعوت دیتا ہے کہ تم برے کام کرو، فحش کام کرو، اور وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ ہے کہ جو تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کی اپنی جانب سے اور فضل کی، اور اللہ وسعت دینے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وہ دیتا ہے حکمت جن کو چاہتا ہے، اور جن کو حکمت دے دی گئی تو وہ بہت بڑا خیر دیے گئے، اور یہ حقیقت نہیں جان سکتے مگر وہ لوگ کہ جو عقل والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے اس انفاق کے بیان کے بعد ربا کی مذمت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ قرآن ایک مضمون کے بعد بعض اوقات دوسرا مضمون لاتا ہے کہ جو بالکل اس کے الٹ ہوتا ہے، یعنی ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے کہ جو جب سامنے آتا ہے تو اس سے انسان کے سامنے دونوں حقیقتیں زیادہ نمایاں ہوتی ہیں۔ اسی اصول کے پیش نظر آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بار بار جب جنت کا ذکر آتا ہے تو جہنم کا ذکر بھی آتا ہے، اینڈ وائس ورسا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پر جہاں نیک لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں تو فوراً بعد اس کے ساتھ بروں کے جو طور طریقے ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے دونوں باتوں کو ایک ساتھ پڑھ کر جان کر ایک پکچر واضح ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھے، ان کی ضرورت کے پیش نظر اپنے مال میں سے ان کی مدد کرے، لیکن ربا، سود، یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جس میں انسان یہ طے کرتا ہے کہ میں کسی غریب آدمی کو اپنے مال میں سے نہیں دوں گا، اور اگر دوں گا بھی تو پھر میں اس سے یہ کہوں گا کہ تم میرے مال کو استعمال کرو اور واپس کرو تو اس میں اضافہ کر کے واپس کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ سوچ ہے کہ جس میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا جو جذبہ ہے اس کا بالکل الٹ ایک رویہ ہے جو سامنے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کنڈیم فرمایا، اور فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے روز مگر اس شخص کی مانند کہ جس کو شیطان نے خپتی بنا دیا، شیطان نے اس کی عقل کو معوف کر دیا اپنی چھوت سے، یعنی چھو کر اس نے اس کو باولا کر دیا، دیوانہ کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ آخر خرید و فروخت بھی تو ربا ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے عجیب بات ہے کہ خرید و فروخت کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا۔ جس کسی کے پاس یہ نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ بچ گیا، اس کے لیے ہے اس کا وہ مال کہ جو اصل ہے، اور اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، اور جس نے دوبارہ کیا یہی لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو غریب آدمی کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، یہ تو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگر کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں کی مدد کروں گا لیکن میں قرض دے کے کروں گا، تو یہ ایک سیکنڈ بیسٹ پاسبلٹی ہے، لیکن اس سے آگے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یعنی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہے کہ بھائی یہ تو تمہاری ضرورت ہے، تم مجبور ہو،
لیکن میری بھی مجبوری ہے کہ میں اپنے مال کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا. میں تمہیں یہ مال دے رہا ہوں اور تمہیں اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے بعد مجھے جو واپسی کرنی ہے وہ اصل مال سے زیادہ کرنی ہے. اس کی ایک پائی بھی زیادہ لینا یہ ناجائز ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بزنس میں جو قرض دیا جاتا ہے اس میں بھی صورتحال بالکل ایسی ہے؟ اس کا جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب بزنس میں پیسہ لگاتا ہے، بزنس کوئی اور کر رہا ہے، مال آپ نے دیا ہوا ہے، تو یہ ایک انویسٹمنٹ کی صورت ہے. اس میں یہ چیز تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ اپنے کاروبار میں ہمارا مال لیں اور پھر اس کے بعد ہم کو لازماً ایک لگی بندھی اضافی رقم واپس کریں. ایک پری ڈٹرمنڈ ڈیفینٹ انکریمنٹ آپ ہمیں اپنی بزنس سے دیں، چاہے آپ کی بزنس کامیاب ہو چاہے اس کو لاس ہو. اٹ ڈزنٹ کنسرن اس. تو یہ چیز بھی جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ارینجمنٹ ایسی ہے کہ جس میں انسان یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنا مال دے رہا ہوں، آپ اس کو اپنے کاروبار میں انویسٹ کریں، آپ اگر پروفٹ کما رہے ہیں تو آپ اس پروفٹ کے میں سے ایک حصہ ہم کو بھی دیں. وہ ویریبل ریٹرنز بھی ہو سکتے ہیں، پروفٹ شیئرنگ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ ایک فکس ریٹرن بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں انویسٹ کرنے والا یہ کہے کہ مجھے بس اتنا 10% یا جو بھی پرسنٹیج ہے وہ چاہیے، اس کے علاوہ جتنا زیادہ ہے وہ آپ کا ہے. جو چیز اس انویسٹمنٹ کو ناجائز بنائے گی وہ یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ مجھے آپ کے لاس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے ہر حال میں وہی پری ڈٹرمنڈ انکریمنٹ چاہیے جو کہ میں آپ سے جس کا تقاضا کر رہا ہوں. آپ کو نقصان ہوتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو کہ قرآن مجید کے بیان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ ربا حرام ہے کہ جس کو کہ انسان لیتا ہے کسی ایک غریب آدمی کی مدد کرنے کے بعد اس کی ضرورت کو پورا ہونے کے بعد جب وہ واپس کرتا ہے اس سے اصل رقم سے زیادہ مانگنے کی شکل میں، بالکل اسی طرح سے کسی کاروبار میں جب انسان اپنا سرمایہ لگاتا ہے اور اس میں کاروبار کے نقصان ہونے کی صورت میں بھی وہ اصرار کرتا ہے کہ مجھے اپنی اصل رقم سے زیادہ واپس ملے، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا ہے. اس کے بعد سود کی اس مذمت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا اس سورہ مبارکہ کے بالکل آخر میں، اس آیہ مبارکہ میں کہ جو قرآن کی سب سے طویل آیت ہے جس کو آیت دین کہتے ہیں. یہ آیت نمبر 283 ہے، 282 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو جب تم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملہ کیا کرو قرض کا تو تم اس کو لکھ لیا کرو. یعنی تمہیں آپس کے بزنس کے معاملات، خاص طور پر وہ کہ جس میں تم میں سے کسی ایک نے دوسرے کو قرض دیا ہے، اسے تمہیں لکھنا چاہیے. اور پھر یہ فرمایا کہ یہ چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا کاتب، سکرائب. اور جو کاتب ہے، لکھنے والا، ظاہر ہے اس زمانے میں ہر شخص لکھنے پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کاتب ہے اگر اس کو انگیج کیا گیا ہے تو وہ اپنی اس ایبلٹی کو استعمال میں لانے سے انکار نہ کرے. یہ اس کی وہ ذمہ داری ہے کہ جو اس کے اس ایبلٹی کے نتیجے میں اس پر عائد ہوتی ہے. اور فرمایا کہ چاہیے کہ لکھوائے وہ کہ جس کے اوپر قرض ہے، اور ڈرے وہ اللہ سے، اپنے رب سے، اور لکھوانے میں کوئی کمی نہ کرے. یعنی یہ نہ کرے کہ قرض تو زیادہ تھا مگر وہ کم لکھوائے. اسی طرح سے کہا کہ اگر وہ جو شخص قرض لینے والا ہے وہ ضعیف ہے یا وہ املا کروا نہیں سکتا، وہ لکھوا نہیں سکتا، تو پھر اس کا کوئی ولی، اس کا کوئی ریپرزینٹیو اس کو لکھوائے گا. اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو تم ڈاکومنٹ لکھو گے، جس ڈاکومنٹ میں تم یہ بیان کرو گے کہ فلاں شخص نے فلاں کو اتنا قرض دیا، اس پر تم 2 گواہ ٹھہرا لو اپنے مردوں میں سے. پھر اگر 2 گواہ مردوں میں سے نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ان میں سے کہ جو تم کو گواہی کے
لحاظ سے اچھی لگیں، یعنی مناسب لگیں، اپروپریٹ، اس لیے کہ کہیں اگر ان میں سے ایک بھول جائے، بھٹک جائے، تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ یہ بھی ان آیات میں سے ایک ہے کہ جس پہ ہمارے ہاں بہت بحث ہوئی، اور لوگوں نے اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا کہ خواتین کی گواہی مردوں کے مقابلے میں آدھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بس یہی ایک آیت ہے کہ جس میں اس قسم کی ایک بات کی گئی ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہا ہے کہ تم گواہ ٹھہرا لیا کرو مردوں اور عورتوں کے فرق کے بغیر۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے میاں اور بیوی کے درمیان ایک اختلاف کی شکل میں دونوں کی طرف سے جب گواہیوں کا ذکر کیا تو بیوی کی گواہی کو ماننے کا فیصلہ کیا کہ اس کی گواہی مان لی جائے گی اور فیصلہ اس کے حق میں کیا جائے گا۔ یہاں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کوئی ڈاکومنٹ خود لکھتے ہیں اور اس میں آپ کو دو لوگ ہیں کہ جو ساتھ شامل کرنے ہوتے ہیں گواہ کے طور پر، وٹنسز کے طور پر، تو آپ کو مردوں ہی کو گواہ بنانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب جو ڈاکومنٹ ہے یہ جائے گا کبھی اگر کسی کورٹ میں، تو پھر وہ بلائے گا، اور ظاہر ہے کہ جب وہ آپ کو کچہری میں جانا ہے، کورٹ آف لاء میں جانا ہے بار بار، تو خواتین کو اس کی تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مرد یہ کام کر سکتے ہیں تو انہی کو کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو یہ بیان کی گئی جو زیادہ کنٹروورشل ہوئی کہ اس میں اگر خواتین ہیں تو ان میں سے دو خواتین کو لو، ایک مرد اور دو خواتین، اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ بالکل سادہ سا ہے کہ دنیا کے معاملات میں جو لوگ جن کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ان کو انہی کاموں میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، وہ انہی کاموں کے بارے میں اپنے اندر زیادہ بہتر میموری رکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ پروفیشن، یعنی کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا کہاں گیا، اکاؤنٹنگ، اس کے معاملات میں خواتین کی دلچسپی نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اول تو آپ ان کو بودر نہ کریں، اور اگر آپ ان کو انوالو کرتے بھی ہیں تو پھر ایسا کریں کہ دو کو لے لیں تاکہ ایک اگر بھول جائے تو دوسری اس کو ہیلپ آؤٹ کرے۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی معاملہ کسی اور نوعیت کا ہوگا جس میں مثال کے طور پر خواتین کی دلچسپی زیادہ ہے اور مردوں کی کم ہے، تو مردوں کے معاملے میں بھی ایسا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ جو خود سے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور بہت ایکسپرٹ ہیں اس فیلڈ کی، ان کے بارے میں اس کا اہتمام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں اپنی دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے بھول سکتی ہیں، بھٹک سکتی ہیں، ان کی میموری سے وہ چیز نکل سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ بہتر ہے کہ ان کے ساتھ ایک اور خاتون ہو کہ جو ان کو اس موقع پر یاد کرا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اگر تم کسی موقع پر سفر میں ہو اور سفر کی حالت میں کوئی قرض کا اس طرح کا ارینجمنٹ کرنا پڑ جائے تو اب کوئی لکھنے والا موجود نہ ہو تو پھر تمہیں کوئی سیکیورٹی لے لینی چاہیے، رہانم مقبوضہ، کوئی ویلیویبل چیز ہے کہ جو وہ حوالے کر دیں تاکہ وہ جو قرض دے رہا ہے اس کو ایک اعتماد حاصل ہو جائے کہ میرا مال ضائع نہیں ہوگا، اور جب واپس آ جائیں تو واپس آنے کے بعد وہ دوبارہ اس کی سیکیورٹی واپس کر دے، اس لیے کہ اب وہ اس حالت میں آ گیا ہے کہ جس میں اب اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹ لکھنا ممکن ہے اور اس شخص کے قرض لینے کے بعد بھاگنے کا امکان نہیں ہے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں اس سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے میں ان قوانین کی صورت میں کہ جو قوانین اس نے بیان کیے مسلمانوں کو خطاب کر کے، کہ جو اس سورہ مبارکہ کے جو دو ایڈریسیز ہیں جن سے خطاب کیا گیا ان میں دوسرے ایڈریسی ہیں، ان سب کو بیان کرنے کے بعد بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اگر تم ظاہر کرو اس کو کہ جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اس کو چھپاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تم کو تمہارا حساب کتاب کرے گا اللہ اس سارے کے ساتھ، جو کچھ تمہارے معاملات ہیں
ان سب کے ساتھ تمہارا حساب کتاب کرے گا، پھر وہ معاف کر دے گا جن کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق، اور وہ عذاب دے گا جن کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق۔ یہ لکھا ہوا نہیں ہے، میں اس کو ترجمے میں بریکٹ میں ڈال کے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ قرآن میں بالکل امپلائیڈ ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ بیوقوفی کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا ایک جو بیان کا انداز ہے اس کو سمجھے بغیر وہ کہتے ہیں یہ اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا پکڑ لے گا، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی اصول قانون نہیں ہے، اندھیر نگری ہے۔ بالکل نہیں ہے، قرآن مجید اس میں بالکل واضح ہے کہ اللہ بندوں کے بارے میں رتی برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس نے تو قیامت کے روز کو برپائی اس لیے کرنا ہے کہ آخری حد تک انصاف کرے، تو اس میں جو یہ کہتا ہے کہ وہ عذاب دے گا جن کو چاہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اللہ جو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ایمان لائے رسول اس پر کہ جو نازل کیا گیا ان پر اب ان کے رب کی طرف سے، اور اہل ایمان بھی سبھی پر ایمان لائے، وہ سبھی ایمان لائے اللہ پر بھی، اس کے فرشتوں پر بھی، اس کی کتابوں پر بھی، اس کے رسولوں پر بھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، نہ کسی کو سپیریئر قرار دیتے ہیں، نہ کسی کو انفیریئر قرار دیتے ہیں، نہ کسی کے بارے میں تعصب میں پڑھتے ہیں۔ ہم بالکل ان کے بارے میں ایبسلیوٹلی سب کو یکساں مانتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی ہم نے اپنے پیغمبر کو مان لیا ہے، سمجھ کے مانا ہے۔ وی نو، وی آر کنونسڈ، وی انڈرسٹینڈ دیٹ ہی از گاڈز میسنجر۔ چنانچہ وہ جو کچھ بھی ہمیں اللہ کی طرف سے اللہ کی ہدایات دیتے ہیں، اس کے فرمان دیتے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہمیں معاف کر دیا ہے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نہیں جواب دہ ٹھہرائے گا کسی انسان کو مگر اس کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق۔ اس کو ملے گا جو اس نے کمایا، اور اس کے اوپر ذمہ داری پڑے گی اس کی کہ جو اس نے کیا۔ اس موقع پر جو اہل ایمان ہیں وہ اس حقیقت کو جاننے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نہ ہمارا مواخذہ کیجیو، نہ ہمیں تو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیو، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے ہماری کمزوری کی وجہ سے خطا ہو جائے۔ اے ہمارے رب نہ تو ہمارے اوپر بوجھ ڈال، ایسا برڈن ڈال کہ جو تو نے ڈالا ان لوگوں پر کہ جو ہم سے پہلے ہو گزرے، یعنی یہ اہل کتاب۔ اے ہمارے رب تو نہ ہم پر بوجھ ڈال ایسا کہ جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر دے، ہمیں درگزر کر دے، اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، مولا ہے، چنانچہ تو ہماری مدد فرما ان انکار کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ پوری ہو جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب میں آپ کے سوالوں کے لیے حاضر ہوں۔ میں پوچھنا چاہتا جی ہوں جی اپنی کلیریفیکیشن کے لیے، جی مجھے کہیں سے پتہ پڑا تھا کہ قرآن شریف جب نازل ہوا تو رسول پاک کو آیتیں آتی گئیں اور وہ اصحابہ کو پڑھ کے سناتے رہے اور اصحابہ ان کو یاد کرتے رہے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ آرڈر یہ سپاروں کا ہی ہے، تو تھا ہی نہیں، یہ بعد میں لوگوں نے بنایا۔ تو وہ اصحابہ جو ان کو آیتوں کو پڑھتے رہے اور انہوں نے بنا لی، تو لکھا گیا یہ حضرت عمر کے زمانے میں، کتنے غالباً کچھ 100 سال کے بعد، یہ سب 500 سال، نہیں، حضرت عثمان کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں، جو آپ سمجھے کوئی 25-30 سال کے بعد۔ جی 25-30 سال بعد۔ اس وقت جناب مجھے یہ پتہ لگا کہ عربک زبان کے اندر پنکچویشن نہیں تھی، زیر زبر یہ بعد میں آئی عربک زبان میں۔ اب اس میں خاصا فرق پڑ سکتا ہے کہ میں ادھر کھڑا تھا، میں ادھر کھڑا تھا، ہے لکھا ویسے۔
یہ میں کلیریفیکیشن چاہتا تھا جی یہ ایگزیکٹلی کیا ہے میں آپ کا سوال اختصار کے ساتھ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ وہ یہاں لوگ سن لیں فیس بک پہ. سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا، آپ اس کو پڑھ کر سناتے، صحابہ کرام اس کو پڑھتے، ان کو کچھ یاد کر لیتے، لیکن بعد کے دور میں حضرت عثمان کے دور میں یہ جب لکھا گیا تو اس کے لکھنے میں انہوں نے ایڈ کیے پنکچویشن مارکس وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مفہوم میں کچھ فرق پیدا ہو گیا، اس لیے کہ عربی زبان میں اس کا امکان ہے کہ اگر وہاں کچھ اعراب کی تبدیلی ہو جائے تو پھر معنی بدل جاتے ہیں. ایک تو گزارش یہ ہے کہ یہ جان لیجئے کہ قرآن مجید میں بالکل ابتدا میں جب قرآن اتر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی تھی کہ دیکھیں یہ جو قرآن مجید آپ کو پہنچ رہا ہے، آپ کو بڑا شوق ہوتا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ کو ملے، اس لیے کہ قرآن سے آپ کو اسٹرینگتھ حاصل ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں یہ آپ قرآن تیزی سے نہ پڑھا کریں کہ آپ کو یہ جلدی جلدی ملے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے بھی اور جمع بھی کریں گے. پھر جب ہم اس کو پڑھ کر سنائیں تو آپ ہمارے پڑھنے کی پیروی کریں، اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں. پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بیان بھی کریں گے. یعنی اللہ نے حضور کو یہ تسلی دے دی کہ یہ آپ کی قطعاً ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ نے اس قرآن کو جب پورا آ جائے گا تو کمپائل کرنا ہے، جمع کرنا ہے اور پھر لوگوں کو پریزنٹ کرنا ہے. یہ کام آپ کا نہیں. آپ کا کام ایک ہے کہ جوں جوں قرآن جب جب آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کو پیش کریں. یہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا کہ جو ایک اور جگہ یوں ڈسکرائب کیا ہے اللہ نے کہ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس کو اللہ نے اس طرح سے ممکن بنایا کہ جیسے کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ صحابہ کرام میں سے بعض نے اس کو یاد کر لیا. سبھی نے یاد کیا، بعض نے پورا یاد کر لیا، بعض نے کچھ حصہ کم. تو سب نے ہم مسلمان بھی یاد کرتے ہیں، ہم سب سورہ فاتحہ جانتے ہیں، ہم کو نماز میں قرآن پڑھنا ہوتا ہے. تو یہ پہلے تو ظاہر ہے ہماری پہلی نسل میں تو یہ بہت زیادہ ہوا. یہ وہ قرآن تھا کہ جو ہماری موجودہ ترتیب میں، یعنی یہ ترتیب جو میں پہلے دن میں نے اس کو بیان کیا، جو سبسٹینشلی ڈیفرنٹ ہے اس ترتیب سے کہ جس میں قرآن نازل ہوا. لیکن صحابہ کرام کو جب یہ قرآن پورے کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو یہ قرآن اب اپنی ترتیب میں بالکل ڈیفرنٹ ہو کے اس شکل میں تھا. یہ کیسے ہوا؟ یہ اصل میں اللہ کا وعدہ پورا ہوا ایسے کہ مدینہ منورہ میں جو آپ نے 9 رمضان گزارے، ان میں ہر رمضان میں آپ کو حضرت جبرائیل قرآن پڑھ کر سناتے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھتے. تو وہ جو قرآن میں آیا نا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم اس کو پڑھ کر سنائیں تو آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں. تو حضرت جبرائیل پڑھتے تھے اور آپ پیچھے پیچھے پڑھتے تھے. اس کو عرضہ کہتے ہیں. یہ جب آخری سال تھا، آخری رمضان تھا، جب قرآن مکمل ہو گیا تو اس میں یہی عمل ہوا 2 مرتبہ. اس کو عرضہ اخیرہ کہتے ہیں، the last time that it happened. اس میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی. حضرت جبرائیل پڑھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، حضور پڑھتے، حضرت جبرائیل سنتے. this happened twice. یہ پورے کا پورا یہ قرآن ہے کہ جو آج ہمارے پاس ہے. یہ قرآن اصلاً تو یاد ہوا، بعض لوگوں نے اس کا تھوڑا حصہ کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، مزید اپنی یاد کو فردر سپورٹ کرنے اور کنفرم کرنے کے لیے. حضرت عثمان کے زمانے میں جو ہوا وہ بس اتنا تھا کہ یہ احساس ہونے لگا کہ اب چونکہ مسلمانوں کی سلطنت بہت پھیل گئی ہے اور مسلمانوں کی امت میں اب بہت سے وہ لوگ شامل ہونے لگے ہیں، ہو چکے ہیں کہ جو قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کی زبان عربی زبان نہیں ہے. چنانچہ ان کو حرکات کی ضرورت ہے. حرکات جس کو ہم اعراب کہتے ہیں. یہ اعراب اصل میں ان کے واولز ہیں، یعنی جیسے انگریزی میں اے ای آئی او یو ہوتے ہیں نا، تو یہ عربی میں زبر زیر پیش ہے یا جزم ہے یا تشدید ہے. یہ
جب آپ عربی بولتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں. دیکھیں یہ آپ اردو میں بھی سمجھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے اردو بول رہا ہوں, اگر میں اس کو لکھوں گا, فرض کیجیے یہی جملہ ہے, اگر میں اس کو لکھوں گا, تو یہ جب میں جملہ لکھوں گا تو اس میں اعراب نہیں لگاؤں گا. یو نو وائی؟ بیکاز سب جانتے ہیں, سب کو معلوم ہے کہ اگر کے الف پر زبر ہے, اگر کے الف پہ نہ پیش ہے اور نہ زیر ہے, تو اس لیے ہم عام طور پر اردو لکھتے ہیں, اگرچہ کہ اردو کے ہر لفظ میں اعراب ہوتے ہیں, مگر ہم ان اعراب کو نہیں لکھتے امپلائیڈ مان کے کہ جو پڑھنے والے ہیں ان کو صحیح پڑھیں گے, اگرچہ کہ ہماری توقع بعض اوقات پوری نہیں اترتی, لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں, مگر ہم کانفیڈنس رکھتے ہیں کہ لوگ صحیح پڑھیں گے. اچھے لکھنے والے بعض اوقات بعض ان الفاظ کو کہ جن کے بارے میں ان کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس کو لوگ غلط پڑھیں گے, اس کے اعراب ڈال دیتے ہیں. چنانچہ حضرت عثمان کے زمانے میں جو کام ہوا وہ یہ تھا کہ جب یہ چیز آگے پھیلنے لگی تو وہی قرآن, یہی قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, جس کو لوگوں نے یاد کر لیا تھا, جس کی ترتیب طے ہو گئی تھی, جو از اول تا آخر محفوظ تھا, اس کے وہ اعراب ڈال دیے گئے کہ جو اعراب انڈرسٹوڈ اور امپلائڈ تھے کہ الحمدللہ میں ال کے الف پر زبر ہے اور لام پر جزم ہے اور ہے پر زبر ہے, وہ لگا دیے. اس لیے کہ جب کوئی غیر عربی پڑھے گا تو وہ اس کو صحیح غلط پڑھ سکتا ہے. تو اصل میں یہ کام کیا گیا تھا جس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اضافے ہوئے, بعض اضافے وہ ہیں کہ جن پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا, سوائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حضور نے نہیں دیے. ان میں آپ نے سوری میں ایک بات پوچھنا چاہتا جی ہوں, یہ اپنے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن ہے دیٹ از دی اونلی ڈاکیومنٹ جو کہ چینج نہیں ہوئی. بائبل بھی چینج ہوئی, تورات بھی چینج ہوئی, قرآن نہیں چینج, قرآن وہی ہے. جی تو یہ کب لکھا گیا جو آج تک اسی فارم میں آ رہا ہے؟ دیکھیں میں گزارش کروں, آپ ہی رائے کہ گزارش یہ ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت آپ کے شہر میں ایک بڑی تعداد میں یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, رائٹ؟ یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے یہی قرآن ہے. اصل میں قرآن اصلاً یاد ہوا, اس کے لکھنے کا عمل بھی ہوا. وہ لکھنے کا عمل ہوا آپ سمجھیے کہ 2 دہائیوں کے بعد, 2 ڈیکیڈز 2.5 ڈیکیڈز کے بعد لکھا پہلے بھی گیا, لیکن اس کو آپ سمجھیے کہ فارمل حیثیت تب دی گئی اور پھر اس کو مختلف جو کیپٹل سٹیز تھیں بڑی بڑی ان میں بھیج دیا گیا, صرف اس لیے کہ تاکہ فردر کنفرمیشن ہو جائے. مگر قرآن آفیشیل ڈاکیومنٹ دیکھیں, اسلام کو پھیلانے کی. گزارش یہ ہے کہ وہ جو آفیشیل قرآن تھا وہ کسی دن بھی مسلمانوں سے دور نہیں تھا. حضور اس کو دے کے گئے تھے, یعنی ایسا نہیں تھا کہ مسلمانوں کو 20-25 سال انتظار کرنا پڑا کہ انہیں یہ معلوم ہو کہ قرآن کیا ہے. وہ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, تہجد سب میں پڑھتے تھے, وہی قرآن پڑھتے تھے. اور وہ قرآن ایسے پڑھتے تھے کہ اگر امام کوئی غلطی کرتا تھا تو پیچھے سے لوگ کہتے تھے کہ یہ ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. وہی عمل آج بھی ہو رہا ہے. یعنی میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی غیر مسلم کے جو اس بارے میں تم سے سوال پوچھے تو تم اس کو کبھی مسجد میں لے آؤ اور اس کو بتاؤ کہ یار یہ ہو رہا ہے, یہ شاید تمہارے ہاں ایسا نہیں ہوتا, یہ جو ہمارے ہاں آج عمل ہو رہا ہے یہ پہلے دن سے ایسے ہی ہو رہا تھا. یعنی نماز میں قرآن پڑھا جاتا تھا, لوگ اس قرآن کو سنتے تھے, جو سنتے تھے وہ اگر خاموش رہتے تو وہ اس کو کنفرم کرتے کہ انہوں نے ٹھیک پڑھا, اور اگر کوئی غلطی کرتے تو اس کی اصلاح کر لیتے. یہ پورے کا پورا قرآن اس امت کے اجماع, یعنی پہلی نسل میں کمپلیٹ ایگریمنٹ کنسنسس کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہی قرآن ہے کہ جو انڈونیشیا سے لے کے اب تو خیر وہ ٹیونس کہنا بھی محاورے میں ٹھیک نہیں, آپ وہاں تک موجود ہے. اس میں جو آپ دوسری بات تھی نا, پنکچویشن مارکس, یہ لوگوں نے بعد میں لگائے. یہ جو ہے نا جیم, توئے, سکتہ وغیرہ, یہ واقعی پنکچویشن مارکس ہیں, اور یہ بعد میں لوگوں نے لگائے. آئی ہیو نو پرابلمز ود اٹ ایکسیپٹ فار دا فیکٹ کہ میرا یہ خیال ہے کہ اب اس کی جگہ پر کوما, کویسچن مارک, کولن, سیمی کولن آ جانا چاہیے, اس لیے کہ اب ہم جیم ویم کو نہیں سمجھتے.
لیکن ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ اگر کوئی چیز 200-300 سال پرانی بھی ہو تو وہ مقدس بن جاتی ہے. اسی لیے میں نے جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے سپارے کا ذکر کر کے سپارے کو ذرا میں نے بیان کیا تاکہ یہ بات واضح ہو کہ سپارہ از نو پارٹ آف دا اسکیم آف دا قرآن. یہ بعد میں لوگوں کی ایڈیشن ہوئی جس کے نتیجے میں لوگوں نے اس کو ایک دوسری طرح سے دیکھنا شروع کر دیا. اچھا جناب، ایک سوال اگر آپ پوچھیں جتنے پوچھنے ہیں، لیکن میں یہاں کے ایک سوال کو پڑھ رہا ہوں جو یوں ہے. سر یہ میں ایک سوال پوچھوں؟ جی جی بالکل. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ڈیورس کے معاملے میں آدمی کو تو کہا گیا ہے کہ وہ عورت کو دے سکتا ہے ڈیورس ونس ٹوائس اینڈ تھرائس. جی، تو عورت کیا کر سکتی ہے؟ عورت اس سے مانگے گی. عورت کو اللہ نے کہا چاہتی ہے اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ ڈائیورس اس کو ملے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے کہے، اس کا ذکر آیا ہے اس میں کہ وہ شوہر سے یہ کہے کہ وہ اس کو ڈائیورس دے، اور اگر شوہر اس پر راضی نہ ہو اور وہ اس بات پر اتر آئے کہ نہیں میں نے تو نہیں چھوڑنا، اور معلوم یہ ہو کہ وہ لالچی ہے اور لالچ کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے کہے کہ اچھا یہ جو تم نے مجھے دیا ہے لے لو واپس اور مجھے چھوڑ دو. اگر وہ اس پر بھی نہ راضی ہو تو پھر معاشرے کو انٹروین کرنا چاہیے اور پنچایت یا کورٹ یا جو بھی ارینجمنٹ ہے لیگل یعنی لوگوں کی اپنے قوانین کو طے کرنے کی، اس کے تھرو وہ جو نکاح تھا جو کہ سوسائٹی ہی کے ارینجمنٹ کے نتیجے میں ایک گھر کے وجود میں آنے کا فیصلہ تھا، اس کو اینل کر دیا جائے گا، نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جائے گا. ایسا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک نکاح کے بارے میں سوال ہے آپ سے. جی، نکاح نامے میں ایک رائٹ آف ڈیورس ہے اور ایک جو رائٹ آف ڈیورس عورت کو دیا جاتا ہے، اس کی ذرا حقیقت بتائیں گے کہ وہ کتنا اوتھینٹک ہے؟ دیکھیں ایک زمانے میں ہمارے ہاں چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں ان موومنٹ سے کہ جو ویسٹ سے آ رہی ہوتی ہیں. سو ویسٹ کی اس موومنٹ کے سے متاثر ہو کے ہمارے ہاں قانون بنا کہ جس میں کہ لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ جیسے مرد کو طلاق دینے کی اجازت ہے ویسے عورت کو بھی طلاق دینے کی اجازت ہے. تو وہ ہمارے ہاں اس کو شامل کر لیا گیا. اس میں کچھ اس وجہ سے بھی امکان پیدا ہو گیا کہ ہمارے ہاں جو رائج فقہ ہے، حنفی فقہ، وہ بھی اس کو مائنڈ نہیں کرتے. ان کے خیال میں اگر یہ ہو جائے تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مگر ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. قرآن مجید سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے، اور میں نے وہ آیات آج آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نکاح وہ ارینجمنٹ ہے جس کا سرا جس کی گرہ کا سرا مرد کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے عورتوں اور مردوں، شوہروں اور بیویوں کو ایک دوسرے کے اوپر برابر کے حقوق اور ذمہ داریاں دی ہیں ایکسیپٹ فار 1 ڈگری جو مرد کو حاصل ہے، اور وہ یہی ہے. تو اس میں جب وہ عورت کو بھی حاصل ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن نے اصل میں قانون بیان کیا ہے وہ ختم ہو گیا. اب ہم نے یہ طے کیا کہ زمانہ چونکہ بدل گیا ہے اور خواتین کو بھی اب وہی حیثیت ملنی چاہیے، تو ہم اس حیثیت کو ان کو دے رہے ہیں. بعض لوگ اس کو صحیح سمجھتے ہیں. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے گا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس قانون کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے ہم نے اس قانون کو چھوڑ دیا. تو اس میں ظاہر اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ آپس کی نکاح کچھ بھی نہیں ہے، آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں. اس کمٹمنٹ میں شرائط جو بھی ہوں، لیکن قرآن کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے کلیئرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ارینجمنٹ میں
مرد اور عورت، شوہر اور بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے اس میں شوہر طلاق دے گا اور بیوی طلاق مانگے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو نکاح نامے میں رائٹ آف ڈیورس ہے تو دیٹس ناٹ ریلیجسلی دیکھیں میں بڑے احتیاط سے بات کر رہا ہوں، اپنی اوپینین بیان کر رہا ہوں۔ میں نے یہ بتا دیا میرے اوپینین میں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے میں جب کوئی مجھے یہ عزت بخشتا ہے کہ وہ کہے کہ آپ آ کے ہمارے یہاں نکاح پڑھائیں، تو میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ آپ اس شک کا کیا کریں گے؟ تو اگر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو دلہن کو رائٹ آف ڈیورس دے رہے ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں جی کہ میری معذرت ہے، اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے خلاف ہے، مگر بہت سے لوگ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، بہت سے علماء۔ جی کیا what is the hikmat behind like not giving this right to the women؟ گزارش یہ ہے کہ جو خاندان ہے نا، فیملی، یہ ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے۔ کسی بھی سیریس کام کو جب آپ کرتے ہیں کسی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے تحت، تو اس میں ایک باس ہوتا ہے، یعنی مشورہ بڑا اچھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کوآپریشن کے ساتھ کام کرنا، یہ بہت اچھی اسپرٹ ہے۔ مگر یہ ایک جوک ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایک ادارہ ہے جو لوگ مل جل کر چلا رہے ہیں، یعنی کوئی باس نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حد یہ ہے کہ آپ کوئی فٹ بال ٹیم، کوئی کرکٹ ٹیم نہیں بنا سکتے بغیر کیپٹن کے۔ سو جب آپ ایک اتنا سیریس کام کر رہے ہیں جس میں کہ ایک نیا خاندان وجود میں آئے گا، جس میں آگے چل کے اس کا بڑا امکان ہے کہ بچے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ بہت سی ذمہ داریاں، بہت سے فیصلے ہوں گے، اس میں اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ نہیں یہ اصل میں ایک صرف دوستی ہے، اس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے کریں گے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، یعنی اٹ از اے کمپلیٹلی ان نیچرل ارینجمنٹ۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک ذمہ داری کو بیان کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ نے جب یہ بات بیان فرمائی کہ مردوں کو عورتوں پر بعض معاملات میں سپیریورٹی حاصل ہے، جیسے کہ عورتوں کو مردوں پر حاصل ہے، اور مرد ان پر خرچ کرتے ہیں، تو اگر اس کا الٹ ہو جائے، کسی خاص کپل کے معاملے میں خاتون زیادہ ہوں، ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہو اور وہ خرچ کر رہی ہوں، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو پھر مرد خود بخود سمجھ لے گا، وہ کہے گا یہ اللہ کا حکم تو اس بنیاد پر تھا، اب یہ بیوی آ گئی ہے، یہ زیادہ تگڑی ہے اور یہ ہے بھی زیادہ مجھ پہ خرچ کرنے والی، تو میں ایڈجسٹ کروں گا۔ سو کہیں کہیں ریئر کیسز میں اگر ایسا ہو جائے گا تو ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن آپ اس کی وجہ سے جو اصل قانون ہے اس کو بدل نہیں سکتے، یوں ہوگا۔ اور خلا کی اجازت ہے؟ خلا یہی ہے کہ اصل میں بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے کہ تم مجھے طلاق دے دو، اور اگر وہ طلاق نہیں دے رہا تو پھر وہ چلی جائے گی عدالت کے پاس، اور عدالت اس نکاح کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دے گا۔ تو سر اگر سپریٹڈ ہے، if the woman wants to, a divorce and she is not in the same room as the man, تو automatically null and void نہیں ہو جاتی marriage؟ اگر کوئی مرد اور عورت نکاح میں ہیں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ رہے، یا ان کی ارینجمنٹ رہنے کی الگ الگ ہے، یہ انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے۔ یعنی اس سے بہتر ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں، یا تو وہ آپس میں ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مصلحتاً ایسا کر رہے ہیں جس میں کہ ہمیں ایک دوسرے سے کوئی گلہ نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے ہیں کہ ہم اس کو افورڈ بھی کر سکتے ہیں، تو ایک کوئی ریئر کوئی کیس ہوگی، کوئی ایکسیپشنل چیز ہوگی۔ عام طور پر میاں اور بیوی جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شوہر یا تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھے جیسے کہ بیوی کو ساتھ رکھا جاتا ہے، یا اس کو تو چھوڑ دے، طلاق دے دے، یہ درمیان میں لٹکانے والی چیز کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شوہر نہیں طلاق دیتا، بیچ میں لٹکاتا ہے، پھر کیا؟ میں گزارش کر رہا ہوں نا کہ پھر آپ عدالت کے پاس جائیں گے اور عدالت پھر ڈکلیئر کر دے گی کہ یہ نکاح ختم ہو گیا۔ نکاح آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کے منافی ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ منافی ہے کہ عورت کہے کہ میں تم کو طلاق دیتی ہوں۔ اچھا، Excuse me, sir,
ये एक ही एग्जांपल है जिसमें कि जो भी आपने सूरह बकरा में जो पढ़ाया अबाउट ये women being two women being witness जी तो इसका सर इससे कोई ताल्लुक नहीं है जो नॉर्मली हमारे लॉ एक बना दिया कि two women to one man मतलब दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो हमारे यहाँ जो कानून बना हुआ है कि जब भी कोई केस आएगा जिसमें कि विटनेसिंग का कोई सवाल होगा तो औरतें जो हैं वो मर्द के मुकाबले में आधी होंगी। कुरान मजीद में ये जो बयान है लोग इसकी बुनियाद पे कहते हैं। इसके अलावा कुरान में कई जगहों पर अल्लाह ने विटनेस प्रोड्यूस करने का ज़िक्र किया है, लेकिन उसमें मर्दों और औरतों का ज़िक्र ही नहीं है। तो हमारे यहाँ लोगों ने इस आयत से कहा कि यहाँ चूँकि अल्लाह ताला ने फार्मूला बयान कर दिया 1 man = 2 women, इसलिए जहाँ कहीं भी और विटनेसिंग होगी वो इसी फार्मूले के मुताबिक होगी। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि यहाँ असल में एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। इसमें ये हो ही नहीं रहा कि कोई कत्ल हुआ खुदा न खास्ता, कोई चोरी हुई जो आपके सामने हुई, बल्कि यहाँ आपने एक डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, उसके ऊपर आपने कुछ विटनेसेस को प्रोड्यूस करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं औरतों को लाओ ही ना, बल्कि मर्दों ही को विटनेस बनाओ। अब किसी एक बस्ती में मर्द हैं ही नहीं, एक ही मर्द है, बाकी सारे फिल्म देखने चले गए हैं, गुली डंडा खेलने चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, बंदा ही एक। तो उस सूरत में रेयर केस में आप एक मर्द और 2 औरतें लाएंगे। ये उस ज़माने की बात बयान फरमाई है। और ज़ाहिर है कि उसकी वजह सादा है कि ख़वातीन को जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरी बहुत बेहतर होती है, यानी ये जो होता है ना शजरा, कमाल ही होती है जी उनकी। उसकी फूफी का जो देवर था उसका ये दामाद है और उसकी ये भतीजी है। तो मेरे तो पहले ही स्टेप में मेरा दिमाग ख़त्म हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। लेकिन ख़वातीन को महारत हासिल होती है, तो ज़ाहिर है कि ये मेमोरी है ना। तो इस वो बात हो रही है एक ख़ास किस्म की मेमोरी के इस्तेमाल की, एक ख़ास ज़माने में कि जब ख़वातीन की वो इंटरेस्ट नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इस मौके पर ये अहतमाम कर लो, इसका फ़ायदा ये होगा कि एक भूल जाएगी दूसरी याद करा देगी। तो ज़ाहिर है कि इसमें अब आप ये कहें कि इस हुक्म का मतलब ये है कि अगर कोई मर्द भुलक्कड़ है तो उसके बारे में ये नहीं है। नहीं, ये बड़ी बेवकूफ़ी की बात होगी। ये असल में आपने कुरान का मंशा ही नहीं समझा। ये बिल्कुल मुमकिन है कि एक साहिब हों कि जो एक बात सुनते हैं और आधे घंटे में भूल जाते हैं, तो उसके बारे में कहें चूँकि ये मर्द हैं, ये साबित है कि ये मर्द हैं, तो इसलिए इनकी एक विटनेस होगी। और वो जो खातून हैं कि जो इतनी ब्राइट हैं कि उनको पिछले 25 साल की कोई बात भी अगर आपने बताई है उनको वो याद रहती है, वो चूँकि औरत हैं इसलिए उनकी बात आधी होगी। नहीं, ये अल्लाह ताला कह ही नहीं रहे। अल्लाह ताला एक ख़ास सिनेरियो में, एक ख़ास सिचुएशन में एक हिदायत दे रहे हैं बेहतरी के लिए कि आप अपनी डॉक्यूमेंट को जब आप लिखते हैं तो उसकी जो सपोर्टिंग एविडेंस है उसको बेहतरीन तरीके से आप अरेंज करें। और वो बेहतरीन अरेंजमेंट ये है कि आप अपने मर्दों को कहें कि उनमें से 2 जो आपको उसमें मौजू एप्रोप्रिएट लगते हैं, यानी इसमें मौजूनियत भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि दे नीड टू बी द वंस हु आर रियली एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पज़। वो मर्दों में भी ऐसा किया जाएगा, ख़वातीन में भी ऐसा किया जाएगा। और उसमें फिर उनकी इस डिसएडवांटेज के पेश नज़र जो उस ज़माने में थी कि दे वर नॉट एक्सपोज्ड टू दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो उनको एक आसानी फ़राहम की गई। वरना मैंने गुजारिश की ना कि अभी सूरह नूर में आगे चल के हम ये देखेंगे कि अगर एक शौहर अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि उसने एडल्ट्री की है, तो फिर शौहर उसके ख़िलाफ़ 4 मरतबा स्टेटमेंट ये देगा कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैं सच्चा हूँ और अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर मैं झूठा हूँ। यही काम वो करेगी औरत, और जब वो करेगी तो बच जाएगी। अपने शौहर के उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बाद ये बीवी जिस पर इल्ज़ाम लगाया शौहर ने और कस्में खाईं और 5वीं मरतबा अपने ऊपर लानत की कि अगर मैं झूठा निकला, वो जब इसको रिपीट करेगी अपने हक़ में तो वो बच जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक औरत की गवाही एक मर्द की गवाही पर गालिब आ गई। ये कुरान बयान कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ असल में अनफॉर्चुनेटली होता पता क्या है? होता ये है कि एक ज़माने में ख़वातीन को मर्दों ने दबाया हुआ था, वो बेचारी बोलती नहीं थी, तो ये सारे ओपिनियंस आते थे और लोग समझते थे कि दीन है।
اب الحمدللہ خواتین ماشاء اللہ اللہ اکبر بہت کچھ بولتی ہیں. تو اب ہوا کیا ہے؟ اب ہوا یہ نہیں ہے، میں جو گزارش کر رہا ہوں، وی نیڈ ٹو بی کیئرفل. اب ہم نے قرآن کو ری وزٹ کیا اور اس کو پڑھا، اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ یار قرآن یہ کہیں نہیں رہا. یہ اصل میں ہمارے ہاں پچھلے لوگوں کی قرآن کو پڑھنے کی غلطی تھی. تو اس قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں دیانتداری سے دیکھنا چاہیے. وی شوڈ بی لائل ٹو دا ٹیکسٹ، کہ ٹیکسٹ یہ نہیں کہہ رہا، اس وجہ سے ہم جو ٹیکسٹ کہہ رہا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. میں ایک آدھ یہاں سے پڑھ لوں جی اگر اجازت دیں آپ. I have a question. جی جی جی. یہ جو verbal 3 دفعہ divorce کا کہتے ہیں, quite a few men do that. جی. جیسے میں یا whatever. Is that a legitimate divorce? مطلب ہو جاتا ہے؟ وربلی 3 مرتبہ جب طلاق کہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ ایبسولوٹ نانسنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کی صریح خلاف ورزی ہے، یہ ظلم ہے. اس بندے کو کی پٹائی ہونی چاہیے جو یہ حرکت کرے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے کہا کہ جن کے نام پر یہ ایک ریت چل پڑی ہے، حضرت عمر. یعنی قرآن نے جو طریقہ بتایا طلاق کا وہ تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. اس کی کچھ اور تھوڑی سی وضاحت ہے سورہ طلاق میں. یہ ہے قرآن کا بیان کردہ طلاق کا طریقہ، انتہائی حکیمانہ. آپ نے غصے میں نہیں دینی، آپ نے عورت کی پاکیزگی میں دینی ہے، سوچ سمجھ کے دینی ہے، اور پھر طلاق دینے کے بعد اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی. ہمارے ہاں کیا ہوا، اور پھر اگر رجوع کر لیا تو گویا کہ آپ کے پاس ایک نکاح میں 2 طلاق دینے کی جو امکان موجود تھا، آپ نے ان میں سے ایک کو استعمال کر لیا. اب آپ نے دوبارہ طلاق دی کسی اور موقع پر، اور پھر عدت کے دوران رجوع کیا تو یہ دوسرا امکان بھی آپ نے استعمال کر لیا. اب تیسری مرتبہ آپ طلاق دے کے رجوع نہیں کر سکتے. یہ ہے اصل میں 3 طلاقوں کا وجود میں آنا، 3 طلاقوں کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں آنا. لوگوں نے کیا، مردوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں بولنی شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنا ایک معلوم ہے، ایک کیس آیا، آپ نے اس کیس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور فرمایا کہ اس کو ایک مانا جائے گا. حضرت عمر کے زمانے میں کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہونے لگے کیسز، تو آپ نے پھر یہ اعلان کیا کہ دیکھو اب میں 2 کام کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ آئندہ اگر کسی نے اس قسم کا یہ کام کیا تو میں طلاق کو امپلیمنٹ کرا دوں گا، اور دوسرا اس آدمی کو سر عام کوڑے لگاؤں گا کہ جس نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے. تو ہمارے ہاں وہ کوڑے ختم ہو گئے، اور یہ 3 طلاقیں ایسے آ گئیں کہ آپ یقین جانیے کہ آج ہمارے کورٹس میں جب طلاق کے لیے ڈاکومنٹ لکھی جاتی ہے تو وہ 1 نہیں 3 لکھی جاتی ہیں. 3 طلاق دیں. مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون بیچاری، انہوں نے کہا جی کہ میرے شوہر نے غصے میں مجھے طلاق دی. اس نے کہا کہ میں نے اس کو بھجوائی ہے صرف اس کو ڈرانے کے لیے، اور میری کوئی نیت نہیں تھی. مصیبت یہ ہے کہ اس ڈاکومنٹ میں 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہیں اور میرے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ختم ہو گیا سب کچھ. اس کے بعد وہ گھٹیا ایک چیز وجود میں آتی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ 3 طلاقیں ہو گئیں اب یہ واپس نہیں آ سکتی، چنانچہ اب اس کا حلالہ ہوگا. یعنی کوئی اور صاحب ہوں گے کہ جو ان سے شادی کریں گے چند دنوں کے لیے، جی وہ طلاق دیں گے. اور اس طرح کے ایڈیٹس بہت سارے جو ہے نا وہ موجود ہیں، وہ انتظار میں ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ٹی وی ڈراموں میں اور فلموں میں یہ دکھایا جا رہا ہے. اینڈ یو نو دی امپریشن از کہ گویا کہ یہ دین ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہرگز دین نہیں ہے. یہ خدا کے دین کے نام پر اس کے ماتھے کے اوپر ایک دھبا ہے جس کو کہ لازماً صاف ہونا چاہیے. اچھا جی، ہر عدت 3 ماہ کی پوری کرنی ہوتی ہے؟ یعنی عام طلاق دی 3 ماہ کی عدت پوری کی، لگ بھگ، پھر طلاق دی، پھر 3 ماہ کی عدت. جی دیکھیں یہ یوں ہے، تو سال تو لگ گیا. نہیں دیکھیں یہ یوں ہے کہ طلاق دی اور اس کو گھر میں رکھا، اور یہ عدت کے دوران وہ گھر میں رہے گی. عدت ختم ہو گئی، عورت چلی گئی، نکاح ختم ہو گیا. اب
یہ عورت کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور اس سے بھی کر سکتی ہے، پہلی طلاق کے بعد اور دوسری طلاق کے بعد۔ تیسری طلاق کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا، اس سے نہیں شادی اس سے نہیں ہو سکتی، کسی اور سے وہ ہوگی اور وہ جینون شادی ہوگی۔ پہلی 2 طلاقوں میں دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ وہ عدت کے دوران رجوع کر لے تو ختم ہوگی طلاق، لیکن ایک طلاق کا حق استعمال ہو گیا، دوسری مرتبہ طلاق دی، رجوع کر لیا، دوسرا حق بھی استعمال ہو گیا۔ ان کے پاس کوئی نہیں۔ پھر کوئی نہیں، لیکن ان دونوں کیسز میں ایک اور پاسبلٹی یہ ہے کہ عدت ختم ہو گئی، عورت چلی گئی، اب وہ کسی اور سے نکاح کرے یا اس سے کرے۔ اگر اس سے کرے گی تو ایک بالکل نیا ٹورنامنٹ شروع ہو جائے گا جس میں پھر 2 طلاقوں کا امکان ہوگا، نئی اننگز کا آغاز ہو گیا۔ جی، تو حلالہ کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں لوگوں نے ایک ہیلا شامل کیا ہے کہ آپ کا نکاح، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے بھائی۔ جب ایک مرد اور ایک عورت اس سوچ کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں کہ یہ 5 دن کے بعد، ہفتے کے بعد طلاق دے دے گا، تو یہ نکاح ہوا ہی نہیں۔ نکاح ہوتا ہے ہمیشہ زندگی بھر نباہ کرنے کی نیت سے، کہیں گڑبڑ ہو جائے خدا نہ خواستہ تو طلاق ہوتی ہے، نہ کہ یہ کہ آپ پہلے دن سے یہ طے کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ نکاح ہم طلاق کے لیے کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ بیوی اپنے پہلے شوہر کے لیے پھر جائز ہو جائے گی۔ واپس جانا چاہیں پھر تو پھر نہیں، آپ گزارش یہ ہے کہ اگر اس پروسیس کو آپ سمجھیں تو پھر واپس جانے کا کیا مطلب ہے؟ 2 مرتبہ اس نے یہ حرکت کی کہ اس نے طلاق دی، وہ عدت میں اس کے ہاں ٹھہری اور اس کے بعد اس نے رجوع کیا، پھر عدت میں ٹھہری، اس کے بعد رجوع کیا۔ جب دوسری مرتبہ یہ ہونے لگے گا تو پھر میرا خیال ہے کہ یا بیوی کو یا کسی اور سیانے کو کہنا چاہیے کہ یار آپ مجھے جانے دو، میں تم سے دوبارہ نکاح کر لوں گی۔ لیکن خدا کے قانون کی بھی تو کوئی سینکٹی ہے نا، اور تیسری مرتبہ وہ کہہ رہا نہیں ہوگا۔ یہ خدا نے عورتوں کے ساتھ جو عدت میں ایک انگزائٹی ہوتی ہے نا، ان کے لیے آسان تو نہیں ہوتا ہوگا، وہ بالکل ڈینگلنگ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہے، تو اس مشکل میں وہ عورت کو نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن گھر کی بہتری کے لیے، خاندان کے بنے رہنے کے لیے، ان کے ایک ساتھ جڑے رہنے کے لیے اللہ نے 2 مرتبہ تو اس کو برداشت کر لیا، تیسری مرتبہ الاؤ نہیں کرتا، تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ جی جی، یہ بہت سے آیات ہیں جن کو لوگ سمجھتے ہیں دوسروں سے فضیلت ہے اور اس پہ اعتقاد بھی کرتے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، اس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مصیبتیں اتار دیتی ہے، اگر پڑھیں اس کو، باہر جائیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہونا ہے، بیماری آنی ہے، کوئی حادثہ ہونا ہے، اس سے بچت ہے۔ بہت سے لوگ چاروں کل پڑھ کے گھومتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کو ملازم ہوگی، ان چیزوں میں کیا حل ہے؟ قرآن مجید کی جو آیات ہیں جیسے آیت الکرسی ہے یا آخری قل ہیں، ان کے پڑھنے سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو حفاظت وغیرہ ملتی ہے، ان کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں، آیات تو ساری کی ساری ہی اللہ کی ہیں اور ان کا ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ڈیفینیٹ امپورٹنٹ پرپز ہے۔ بعض آیات کا مضمون یہی ہے کہ وہ یہ بیان کر رہی ہیں، مثال کے طور پر آیت الکرسی، کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کا ہم سے تعلق، اس کائنات میں اس کا رول یہ کیا ہے۔ سو ایک آیت میں اللہ نے جامعیت کے ساتھ اپنے دنیا اور انسانوں کے ساتھ تعلق اور رول کو بیان کر دیا۔ سو یہ آپ جب محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں ڈالنا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ الفاظ اپروپریٹ ہیں۔ اسی طرح سے جو آخری 2 صورتیں ہیں وہ تو اتری ہی اس لیے تھیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی یہ تلقین کی ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں نمودار کرنے والے کے رب کی، کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ سو اس میں ہم کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا ہے کہ ہم ان صورتوں اور ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ تو
ان کی یہ حیثیت ہے. مگر اصل میں ہوا یہ ہے کہ قرآن مجید کو لوگ عام طور پر پڑھتے ہی اس کی کسی یوٹیلیٹیرین پرپس کے لیے ہے. دنیا کا کوئی کام کرنا ہے, کوئی کاروبار خراب ہو گیا ہے, کوئی ان کو پریشانی ہو گئی ہے, تو وہ ان آیات کو تلاش کرتے ہیں کہ جو ان معاملات میں ان کے لیے مفید ہوتی ہیں. اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی چند ہی آیات ریلیونٹ ہیں, باقی تو ویسے ہی وہ اس کو ہم کبھی کبھی کسی کے فوت ہونے پہ پڑھ لیتے ہیں, ورنہ اصل آیات تو یہ ہیں. نہیں, ساری ہی کی ساری آیات اصل ہیں اپنے اپنے خاص مضمون کے سبجیکٹ کے لحاظ سے, لیکن چند آیات وہ ہیں کہ جو ہماری اللہ کے پروٹیکشن میں آنے, جو مشکلات, مصیبتیں, مصائب ہو سکتے ہیں, ان سے بچنے کے پہلو سے زیادہ ڈائریکٹلی ریلیونٹ ہیں, تو ان کو ظاہر ہے کہ پھر لوگ پڑھتے ہیں ان مقاصد کے لیے. اور چونکہ وہی مقاصد ہیں جن کے لیے لوگ عام طور پہ قرآن پڑھتے ہیں, تو وہ ہمیں زیادہ پرومننٹ نظر آتی ہے. جیسے ہم نے سورہ ناس پکا لی, جی جنوں کو پکانے ایسا ہی ہے جی. میں ایک سوال یہاں سے لے لوں جی. Sometimes a husband refuses to give his wife a divorce and she has to go to court for years. Is it possible for a wife to write her right of divorce in her nikah nama or stipulate that the husband is bound to give a divorce within 3 months? یہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ آپ نکاح نامے میں یہ لکھوا لیں کہ جب شوہر کو یہ کہا جائے گا کہ وہ بیوی کو طلاق دے, تو یا تو وہ واٹ ایور پیریڈ 3 مہینے میں 4 مہینے میں وہ اپنی بیوی کو کنونس کرے گا کہ بھائی تم اپنے اس تقاضے کو واپس لے لو, میں معافی مانگتا ہوں, میں تمہارے جو بھی گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کروں گا, یا پھر وہ طلاق دے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے. بلکہ میں یہی کہتا ہوں کہ ایز این آلٹرنیٹیو یہ کام کرنا چاہیے کہ ہمارے لاء میں ایسا ہونا چاہیے کہ اگر بیوی معلوم ہو جائے کہ اس نے طلاق مانگی ہے, تو پھر کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے کہ اب یہ 4 مہینے گزریں گے, یا تو پھر وہ طلاق دے گا یا وہ اس کو راضی کرے گا, کوئی تیسری چوائس نہیں ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. نماز